سارے عمران گھر واپس چلے گئے ہیں۔ لانگ مارچ ناکام ہو چکا ہے۔ آپ کا کنٹینر یہاں روڈ جام کر کے کھڑا ہے۔ ملک کے حالات خراب کرنے کے باوجود آرمی چیف ہماری مرضی کا نہیں آ رہا۔ آپ کی کوئی بھی مقبولیت واپس لانے کا ایک ہی راستہ ہے ٹھاکر صاحب، اگر اس جگہ آپ 60 مرغیاں زندہ جلا دیں۔ مرغیاں جلانے کا ٹرینڈ بکواس ہے، ارسلان سے کہو آرمی چیف کے خلاف ٹرینڈ چلائے۔ میرے کپتان، ارسلان رانا ثناء اللہ کے گھر نہاری کھاتے پکڑا گیا ہے، ہمیں اس کی وفاداری پر شک ہے۔ تم سب کمرے سے باہر چلے جاؤ سوائے مراد سعید، سلمان احمد اور شہباز گل کے۔ میرا ارسلان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس مجھے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے، اور کچھ بھی کرو کچھ بھی نہیں سننا مجھے۔ فوج کو گالیاں دو، ملک کو آگ لگاؤ، وزیر اعظم بننے کے لیے تمام چالیں چل چکا ہوں میں۔ نکلی پلاسٹر پہن کر ٹانگ پر پھوڑے نکل آئے ہیں، میرے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں، میری سب چالیں ناکام ہو رہی ہیں، سب مجھے توشہ خانہ چور بول رہے ہیں، فراگوگی کے تانے دے رہے ہیں مجھے لوگ، انگریز صحابیوں نے مجھے ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ ویسے کپتان جی، آپ کو انگریزوں کو انٹرویو دینے کا شوق بھی تو بہت زیادہ تھا۔ پاگل کے بچے، مجھے لگا وہ بھی لفافہ لیں گے، لفافہ صحافی تو میری پھٹی ہوئی شرٹ کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ میرے کپتان، پھر اوروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ عمرانڈو اب سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں، فوج کے خلاف اب وہ میری جھوٹی باتوں کو سچ نہیں مانتے، یو ٹرن سمجھتے ہیں، کچھ نیا سوچو جس سے عوام اور خواص میں خلش پیدا ہو۔ فوج نے اگر میرے جھوٹے الزامات پر ایکشن لے لیا تو کیا ہوگا؟ ملک کے حالات مزید خراب کرو تاکہ یہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیں۔ اگر نواز شریف نے واپس آ کر ملک کو بحران سے واپس نکال لیا، سوچو اگر میرا دیوالیہ کیا ہوا ملک دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو عوام ہمیں الیکشن میں ووٹ نہیں دیں گے۔ حکومت کے خلاف ٹرینڈز بناؤ، اداروں کے خلاف ٹرینڈ بناؤ، میری اچھی اچھی ویڈیوز وائرل کرو، مجھے ایماندار اور صادق و امین ثابت کرو۔ یہ آخری موقع ہے تم لوگوں کے لیے میری سیاست بچانے کا۔ اگر تم لوگ اس میں ناکام ہوتے ہو تو مجھ پر کرپشن کے کیس کھلیں گے، پھر مجھے جیل میں ڈالا جائے گا۔ جیل میں تو چھپکلیاں ہوتی ہیں اور مجھے چھپکلیوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔